اس غدار وطن کی بات کروں گی عادل راجہ کی کہ کس طرح سے اس نے پی ٹی آئی کا نام یوز کیا، عمران خان کا نام یوز کیا، اس نے اسٹیبلشمنٹ کا نام یوز کیا اور اس نے لوگوں کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی کہ بھائی جی خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں۔ کچھ پارٹی کے اندر لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ سے اداروں کے خلاف بولتے بھی رہے ہیں، گروپ میں انسٹرکشنز بھی دیتے رہے ہیں۔ ہم نے ابھی بھی دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو جو ہے پرووک کیا۔ یہ جتنا بھی دور چل رہا ہے یہ انفارمیشن وارفیئر کا چل رہا ہے۔ ہمارے سپاہیوں پر حملہ کیوں ہوا، ان کو پتھر کیوں مارے گئے، ان کو ڈنڈے کیوں مارے گئے؟ آپ کو مسئلہ تو دو لوگوں سے تھا نا، تو پھر وہ لڑائیاں پورے پاکستان کی ہر فوجی ادارے پر کیوں ہوئی تھی؟ کیا اس کا جواب کوئی لے گا؟ بیکاز پلوشہ جو ہے اس کی کچھ ویڈیوز ہیں ایجنسیز کے پاس جس پہ اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور میری ریاست سے ریکویسٹ ہے کہ اتنا ہارش ٹائم مت دیں کیونکہ سب لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ میں پروٹیسٹ کی کال آگے بھی دیتی رہوں گی۔ دیکھیں، پروٹیسٹ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کئی رہنما جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ گزشتہ دنوں سے چل رہا ہے اس سے انہوں نے ایک دوسرا بیانیہ دینے کی کوشش کی۔ دوسرا بیانیہ سے مراد کہ وہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں چاہتے یا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ ایسے میں ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پلوشہ عباسی، جو گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی سینٹرل ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھی، ان کو عہدے سے فارغ کیا گیا۔ آج ہم ان سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پلوشہ عباسی نے کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ بات اچانک سے 3-4 دنوں میں کون سی ایسی تبدیلی آ گئی کہ جس سے پلوشہ کو یہ لگا کہ نہیں جی فوج تو ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ نا ہر ادارے میں ہر بندے پہ تنقید کر سکتے ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ فورسز ہوں، لیکن آپ اگر کہو نا کہ ہم نے ان سے لڑنا ہے اور ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ بات کرنی ہے یا اس پہ تنقید کرنی ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ میں نے تنقید کی، ہمیشہ پالیسیز پر کرتی رہی اور آگے بھی میں کروں گی، اور آپ کو ادارے بھی اس چیز کا پراپر رائٹ دیتے ہیں کہ آپ کریں، لیکن جہاں پر بات آتی ہے آپ کے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کی تو آپ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے اور نہ ہی آپ اس کے اگینسٹ بات کر سکتے ہو۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ میں پہلے یہ چیزیں نہیں کرتی تھی۔ میں پروٹیسٹ کی کال آگے بھی دیتی رہوں گی۔ دیکھیں، پروٹیسٹ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، پرامن احتجاج جو ہے وہ اس کا حق ہمیں آئین دیتا ہے، لیکن آئین ہمیں یہ حق نہیں دیتا کہ ہم جائیں اور دھنگا فساد کریں۔ ایوری ون نوز کہ موب مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ پرامن پروٹیسٹ، تو آپ کے اس پرامن پروٹیسٹ کے اندر کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ روڈز کو بلاک کرو، عمران خان کو گرفتار کیا گیا، پنڈی کی ساری روڈز کو بلاک کر دو، ایسی بھی آپ کی کچھ ویڈیوز ہیں؟ نہیں، یہ تو میں نے نہیں بولا ہوگا کہ پنڈی کی ساری روڈز کو بلاک کر دو۔ ہاں، ہیٹ آف دا مومنٹ میں بھی میں نے کبھی بولا ہوگا کہ ہم لوگ روڈ بلاک کر دیں، ٹھیک ہے، آئی ایڈمٹ کہ نہیں، میں غلط بات اگر میں نے بھی کوئی کی ہے میں اس پہ نہیں بولوں گی کہ میں نے وہ صحیح بات کی ہے، وہ بھی غلط ہوگی، لیکن ہمارا کبھی بھی جو مقصد ہوا ہے وہ کبھی نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچانا یا عوام کو نقصان پہنچانا یا اس طرح کی چیزیں کرنا کبھی بھی نہیں ہوا جس سے ایک تکلیف کا سبب بن جائے اور ایک جو ہے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں۔ اچھا پلوشہ، آپ نے کہا کہ پارٹی اپنے جو مین آبجیکٹو تھا یا آئیڈیالوجی تھی اس سے ڈی ٹریک ہو رہی تھی، مطلب اداروں کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو ڈی ٹریک کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ دیکھیے، اگر میں کہوں نا کہ کچھ پارٹی کے اندر لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ سے اداروں کے خلاف بولتے بھی رہے ہیں، گروپ میں انسٹرکشنز بھی دیتے رہے ہیں۔ ہم نے ابھی بھی دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو جو ہے پرووک کیا، اور کچھ شرپسند عناصر ہمارے جو ہے وہ باہر بھی بیٹھے ہیں اور کچھ پاکستان کے اندر بھی تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جو ہے، آپ صحافی ان کو کہہ لیں یا یوٹیوبرز بول لیں، جو بھی ہے ایک اچھا پروفیشن ہے، اس میں اس چیز پہ بالکل تنقید نہیں کری، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس نیریٹو کو بیچا ہے۔ لوگوں نے ایک چیز پکڑ لی کہ ہاں جی، ہم اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو آمنے سامنے رکھ کر اس چیز پر بات کر رہے ہیں تو ہمارا یہ نیریٹو بک رہا ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں نے جو فضا تھی 9 مئی کے بعد اس کے اوپر پیسے کمائے، ویوز کمائے، یہ آپ کہہ رہی ہیں، اور وہ لوگ کون سے ہیں؟
9 मई के बाद नहीं, मैं उससे पहले की भी बात कर रही हूँ। ये सिलसिला 9 मई के बाद अचानक से शुरू नहीं हुआ, ये बहुत पहले से आहिस्ता 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 जो है लोगों के दिमाग में डाला जा रहा था। अगर आप अभी भी कुछ लोगों के व्लॉग्स उठाकर देखें, यहाँ पर मैं उस गद्दार वतन की बात करूँगी आदिल राजा की, कि किस तरह से उसने PTI का नाम यूज़ किया, इमरान खान का नाम यूज़ किया, उसने इस्टेब्लिशमेंट का नाम यूज़ किया और उसने लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि भाई जी खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, हमने लड़ना है मरना है। उसने अजीबो गरीब जो है लोगों के दिमाग में नए नए किस्म के आइडियाज़ भरे, और जिस दिन 9 मई का वाक़या हो रहा था तो वो और उसके साथ कुछ और जो यूट्यूबर्स वगैरह थे या सहाफ़ी जो लोग भी थे, वो लोग बैठे और उन लोगों ने प्रॉपर लोगों को बताया कि आप जाएं, आप दंगा फसाद करें, अभी आपने निकलना है, आप जत्थों की सूरत में जाएं, आप जाके ISI की बिल्डिंग पे हमला करें। उसने लोगों को वहाँ से बताया और लोग उसको सुनते हैं। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि लोग उसको नहीं सुन रहे। तो और ये जो सारा दौर चल रहा है, ये वो दौर नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाएंगे, आप वहाँ पर लड़ेंगे और आपने मुल्क जो है वो फ़तह करने हैं। ये जितना भी दौर चल रहा है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का चल रहा है। और वो बंदा एक जो है वो गद्दार वतन बाहर बैठकर पाकिस्तान के अंदर वो काम कर रहा है जो दुश्मनों ने भी डायरेक्टली नहीं किया। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वो जो है एक रॉ का एजेंट है, उसको रॉ जो है प्रमोट कर रहा है, उसको रॉ जो है सिक्योरिटी दे रहा है और उसको कंटेंट दे रहा है। अगर उसका मकसद क्या है? उसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। उस दिन क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि GHQ कोर कमांडर हाउसेज, GOC हाउसेज। Why on the earth you would ask people to go to GHQ? ये इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा था? ये इंस्ट्रक्शंस कंवल शौज़ब दे रही थी। कंवल शौज़ब ने जो है तमाम, और मैं आपको एक और बात बताऊं कि कंवल शौज़ब अगर एक ग्रुप में मैसेज कर रही है तो वो सिर्फ इस्लामाबाद तक लिमिटेड नहीं है। शी वाज प्रेसिडेंट पूरे पाकिस्तान से वुमेन विंग की। तो जो उसका मैसेज है उसको जो है तमाम पाकिस्तान की ख़वातीन जो PTI से मुंसलिक हैं उन लोगों ने एंडोर्स करना था, और वो तमाम ख़वातीन के ग्रुप्स में वो मैसेज गया। दिस इज़ हाउ आई गॉट दैट मैसेज टू, दैट स्क्रीनशॉट टू। मुझे भी, क्योंकि आई वॉज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रुप, लेकिन मुझे डिफरेंट लोगों ने वो स्क्रीनशॉट्स भेजे जो इस चीज़ का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। और उस टाइम ये भी ग्रुप में हुआ था कि काफ़ी ख़वातीन ने इस चीज़ की मज़म्मत की कि हम नहीं जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैंने वो आंखों से नहीं देखा, बट मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों ने मज़म्मत की। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, एंड शी रिमूव दोज पीपल फ्राम दैट ग्रुप। मैं तो काफ़ी अर्से से बोल रही हूँ कि पूछा जाए कंवल शौज़ब से कि किसके इंस्ट्रक्शंस पे उसने ये सब कुछ किया। हाउ कैन यू गो टू GHQ, या हाउ कैन यू टेल पीपल टू गो आफ्टर कोर कमांडर हाउसेज या GOC हाउसेज और वहाँ पर जाकर हमला करें? आपके आप होती कौन है? आप मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाने वाली। अच्छा, इससे पहले मीटिंग्स में आप मौजूद होती रही हैं 9 मई से पहले तक, तो मुझे ये बताएं कि इसके अंदर क्या कहीं अपारा वाली साइड पे भी जाने का कोई प्लान था या इस तरह कोई पहले से कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। 1 मई को जो रावलपिंडी में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आप मौजूद थी? हाँ जी, जो लेबर डे पे हुआ, जी बिल्कुल। उसमें तो फयाजुल हसन चौहान ये कह रहे हैं कि उसमें पूरा इरादा था कि GHQ के तक जाना है और मैंने रैली वो रोकी थी वहाँ पे। क्या यही प्लान था? देखिए, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है क्योंकि मैं ऑफिशियल जो वुमेन विंग का ग्रुप था मैं उसकी पार्ट नहीं थी। पार्टी की तरफ से कॉल थी कि हम लोगों ने एक जो रैली है उसमें जाना है। हम वहाँ पर गए एंड मेरे ख्याल से चांदनी चौक जो थी या उससे थोड़ा आगे जाके वो रैली रुक गई थी। शाह महमूद कुरैशी और बाकियों ने जो आई गेस एग्जैक्टली आई वाज पार्ट ऑफ दैट रैली, लेकिन वो वहाँ पर रोक दी गई थी। आपने एक तो राजा का जिक्र किया, आपके हवाले से पार्टी के अंदर एक ex-MP हैं, उनके एंड पे भी राजा लगता है, उन्होंने भी आपके हवाले से कुछ कहा कि मतलब ये कोई लीडर तो नहीं है जो आज ये कुछ कह रही हैं। अच्छा, देखिए ये तो वक्त बताएगा कि कौन लीडर है कौन नहीं, और टाइम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि टाइम के साथ सब कुछ पता चल जाता है। माई क्वेश्चन इज़ कि इफ़ यू गाइज वर द लीडर्स, आप लोगों ने क्या रोल प्ले किया? आवाम को लड़वाया, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को जाकर हिट किया, आप लोगों ने पार्टी को एक्सप्लॉइट किया, आपने अपने लीडर का नाम बदनाम किया। आज आप लोगों की वजह से इतनी मासूम बच्चियां जो है जेलों में बैठी हैं। अगर आपके ये ऑर्डर्स ना होते तो आज उन बच्चियों को और उनके घर वालों को इस अजियत से ना गुजरना पड़ता। तो मेरे ख्याल से लीडर होना ये नहीं होता कि आपके नाम के साथ MPA लग गया या MNA लग गया। दिस इज़ नॉट व्हाट लीडर इज़। अच्छा अपलवशा, ये मुझे बताएं कि वैसे आपको पता है कि जो ट्रोलिंग होती है आपने शायद खुद भी की हो, कहीं इसका हिस्सा रही हो। आज आप राय मतलब आप तो कहती हैं अभी तक आप इमरान खान के साथ खड़ी हैं,
لیکن جو تحریک انصاف کا جو ریئل ورکر ہے وہ کہتا ہے نہیں آپ مطلب جس طرح کی وہ ابھی سوچ چل رہی ہے. تو جو ٹرولنگ کی جا رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو پلوشہ عباسی ہے عائشہ گللائی ہے دوسری. دیکھیں دیر از نو کمپیریزن میرا اور عائشہ گلالئی کا. میں ان کی عزت کرتی ہوں ایک عورت ہونے کے ناطے, اور اگر ہم ان کی بات کریں تو میرے خیال سے انہوں نے ذاتیات کی بات کی تھی اور یہ ساری چیز تھی. میرا جو ہے ایک سٹانس بالکل ڈفرینٹ ہے. میں پارٹی کے اندر ہونے والی زیادتیوں پہ بول رہی ہوں, میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ بول رہی ہوں. میں کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن نہیں کر رہی, میں کسی کی ذات کو ہٹ نہیں کر رہی, میں کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہو رہی. آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ماضی میں آپ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں یا آپ ڈی ٹریک تھی اور اب ٹریک پہ آ گئی؟ دیکھیں ہم انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور سب سے بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطی جو ہے ایڈمٹ کرتے ہو. اینڈ آئی ایم فرام دوز پیپل جو اپنی غلطی کو ریئلائز کرتے ہیں اور ایڈمٹ کرتے ہیں, اور مجھے کبھی بھی اس میں اپنا آپ چھوٹا بڑا نہیں لگتا کسی سے معافی مانگنے میں یا پھر کسی اپنی غلطی ماننے سے. تو ہر انسان غلطیاں کرتا ہے, میں نے بھی تنقیدیں کی ہوں گی, میں نے بھی بہت دفعہ جو ہے باقی خواتین کے ساتھ اس طرح ٹویٹر پہ لڑائی جھگڑے لیے ہوں گے. تو میرے خیال سے وہ ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک تھا, لیکن اگر کبھی اگر میں نے اس میں لمٹس کراس کیے تو آف کورس وہ بھی غلط ہوگا. ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کر کے سیاست کرنی ہوگی, ہمیں لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل ہو کر تنقید کر نہیں کرنی ہوگی, کیونکہ کوئی بھی معاملہ حل کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کریں, آپ لوگ اس پہ بات کریں, ایک ڈائلاگ کریں, اور اس طرح سے جو چیزیں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا آپ کے حوالے سے چل رہا ہے کہ کچھ ایسی ویڈیوز بنائی گئی ہیں یا کچھ جس طرح وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کیونکہ کویشچن اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ناظرین کو بھی پتہ چلے, ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے. ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو کوئی بلیک میل کیا گیا تو آپ نے جو ہے ایک دم جو ہے وہ سائڈ بدل دی. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے پیارے پیارے بہن بھائی ہیں جو اس طرح کی ٹرولنگ کرتے ہیں, ان کے دماغ میں کس طرح سے یہ فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ عادل راجہ اور اس کی وہ جو ایک بیوی ہے اسٹوپڈ سی, ان لوگوں نے یہ ایک سارا بکواسیات کی. ہوا یہ سین تھا کہ آئی ہیڈ اے فائٹ ود ہم, جس میں وہ انصافینس کی ہی بےزتی کر رہے ہیں. میں انصافینس کے لیے لڑ رہی ہوں, انصافینس آ کے نیچے مجھ سے لڑ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ اگر عادل راجہ نہ ہوتا تو پارٹی آج ختم ہو جاتی. میں نے اس پہ بھی لڑا کہ بھئی پی ٹی آئی از دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی, نو ون کین انڈو اٹ, اگر اللہ نہ چاہے تو. اچھا اس کے بعد جب یہ لڑائی ہوگی تو انہوں نے ایک نیریٹو بنا دیا کہ جسٹ بیکاز پلوشہ جو ہے اس کی کچھ ویڈیوز ہیں ایجنسیز کے پاس جس پہ اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, اس وجہ سے یہ جو ہے پاک آرمی کو سپورٹ کرتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے یہ عادل راجہ سے لڑ رہی ہے. مطلب یہاں پہ اس ملک کی اخلاقیات کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ ایک صحیح چیز کو سپورٹ کر رہے ہو تو کیا آپ کو اس چیز پہ فورس کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو یہ چیز بے بنیاد اور غلط ہے, اور اگر یہ پاکستان میں ہوتی تو میں ان لوگ کو اس چیز کا بہت اچھے سے جواب دیتی ایف آئی اے کے ذریعے کہ آپ کسی پہ الزام لگا کر کیسے بچ سکتے ہو. باقی میرا اپنا ایک پرنسپل سٹانس ہے, میں اس پہ کھڑی ہوں. اس پہ اگر مجھے کوئی ٹرول کرتا ہے, اگر کوئی اس چیز پہ تنقید کرتا ہے, اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ سارا ریزن ہے, تو آئی فیل سوری فار دیٹ پیپل کہ آپ لوگوں کی سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں سوچتے. فائنل کویسچن کہ ہاؤ ول یو فیس دا میوزک؟ آئی ایم بریو انف. مجھے پرواہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی. اگر مجھے اس چیز کی پرواہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ سب کچھ نہ کرتی, یہ چیز نہ بولتی. باقی اگر اللہ آپ کے ساتھ ہو, آپ حق سچ پر کھڑے ہو, تو میرے خیال سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کوئی کیا بولتا ہے, کوئی کیا نہیں بولتا. اور میں سب لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر کسی کو اپنے لیے آواز اٹھانے کی ہمت رکھنی چاہیے. لوگوں نے فریڈم آف اسپیچ کو بنا دیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ آ گیا, وہاں پہ فیک پکچر لگا دو, فیک اکاؤنٹ بنا لو, گالیاں دینا شروع کر دو, بدتمیزیاں کرنا شروع کر دو. آخری پیغام ان لوگوں کے لیے جو تحریک انصاف سے ہیں لیکن اسٹل سپورٹنگ یو اینڈ عمران خان کے لیے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں, اور جو لوگ ابھی بھی سپورٹ نہیں کرتے تو اٹس اوکے. میرے بہن بھائی ہیں, ٹائم سب کچھ بتا دیتا ہے کون صحیح تھا کون غلط تھا. تو آپ کا جتنا دل کرتا ہے آپ لوگ ٹرول کریں. اگر اس چیز سے آپ کو خوشی اور تسکین ملتی ہے تو یو گیز کین ڈو اٹ. آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے. اور باقی ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنی اخلاقیات نہ بھولیں, کیونکہ سیاست بھی ہوتی رہے گی, سب کچھ ہوتا رہے گا, لیکن اگر ہم اس ساری چیز میں اپنے پاکستان کو بھول جائیں گے, اپنی اخلاقیات کو بھول جائیں گے, تو ہم کبھی بھی ایک بہتر قوم نہیں بن سکتے, اور نہ ہی ہم کبھی کسی اور سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے. پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کو کوئی پیغام دیں گے؟
میں خان صاحب سے یہی کہوں گی کہ خان صاحب آپ پلیز اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنی پارٹی کے اندر لوگوں کی. آپ پارٹی میں ڈیموکریسی جو ہے اور فریڈم آف اسپیچ جو ہے اور پارٹی کے اندر کی جو حقیقی آزادی ہے, پلیز آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے اس ساری چیز کو فیس کر رہے ہیں, اور جب بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور آف اٹ کہ خان صاحب ان ساری چیزوں کے بارے میں بہتر جانتے ہوں گے کہ کیسے ان چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. بس آئی ہوپ کہ وہ ان ساری چیزوں پہ ایکشن لیں. اس پورے کام میں کوئی پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ سے آپ سے رابطہ ہوا اس کے بعد جب آپ نے؟ نہیں, آئی ایم ریئلی سوری شاید اپنے لیے. جب میں نے کسی سے یہ بات کی, آئی ڈسکسڈ آل دس سچویشن وتھ سم ون, میں نام وغیرہ نہیں لوں گی, تو مجھے یہ کہا گیا کہ یو آر نو ون, تمہارے لیے کوئی کیوں اسٹینڈ لے. اینڈ آئی واز لائک کہ اوکے. اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, آئی ایم ریئلی سوری فار آل دوز پیپل جن کے گھر والے جو ہے جیل میں ہیں, جن کی بچیاں جیل پر ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب جو ہے ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور میری ریاست سے ریکویسٹ ہے کہ اتنا ہارش ٹائم مت دیں, کیونکہ سب لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, اور ان لوگوں کو پکڑیں کہ جو اس سارے فساد کے پیچھے تھے, اور ان کو ایگزامپل بنائیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے کوئی بھی نہ کسی کو مینیپولیٹ کر سکے اور نہ ہی کسی کو جو ہے پرووک کر سکے. بہت شکریہ پلوشہ عباسی کی, آپ نے باتیں سنی. میں یہی کہوں گا کہ ڈفرینس آف اوپینین اگر جب کبھی ہو تو آپ ضرور دوسرے شخص کو بھی سنیں. ہر دفعہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی کو بدتمیزی کے ساتھ, یا آپ سمجھیں گے کہ اس کو ابیوز کیا اس کے بعد اس کو چپ کروا دیا تو آپ اس کو بہادری سمجھتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ تمام سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو یا یوٹیوبرز کو کہ بہت ہو گیا, آپ نے بہت کچھ کما لیا ایک بیانیہ بیچ کر. اب پاکستان کے لیے کوشش کریں, مت لڑائیں لوگوں کو, کوشش کریں کہ اس ملک کو بچائیں اور ریاست کو بچائیں اور عوام کو بچائیں. اوصاف ڈیجیٹل کی نئی سٹوریز جاننے کے لیے ہمارے پیج کو ضرور فالو کیجیے. اللہ حافظ.